ناظرین، میں ہوا کا میزبان مشتاق احمد آزاد. مسکرائیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت سر منیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں. سر منیر صاحب کا تعارف کسی بھی حوالے سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی رائے سے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اور دنیا دونوں سے نوازا. اور دلچسپ بات نہیں بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ کہ ہم جیسے ناکارہ ان کے شاگرد رہے ہیں. میں گارڈن پبلک اسکول مانسر میں موجود ہوں. رمضان کا آخری اشرا آنے والا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ دعا کو ٹائم دینے کا. سر رمضان پہ بات کرتے ہیں، رمضان کی برکتوں پہ بات کرتے ہیں، رمضان میں بانٹنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور جب گارڈن پبلک اسکول کا آغاز ہوا وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے رمضان کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. مشتاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رمضان میں تشریف لائے اور آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے. تو ظاہر بات ہے، میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں، لیکن اس بات پر پورا یقین ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کا جتنے اپنے اوپر کوئی لاگو کرے گا، اتنی دنیا اور زندگی میں دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی. اور جتنا اللہ کی حدود سے دور ہوگا، اللہ کی قیود سے دور ہوگا، اتنی پریشانیاں جو ہیں یہ بڑھیں گی. رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمتوں کا مہینہ اس لیے بھی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو بخشنا چاہتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ باقی اعمال جو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے گنے جائیں گے، تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، لیکن روزہ جو ہے وہ صرف اللہ الصوم لی، کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. تو اب ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن اصحاب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ لیں گے. تو وہ صحابی مسکرا کر چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بلایا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو وہ اتنا سخی اور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ظاہر بات ہے وہ تو ہمیں کسی صورت میں بھی جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اور وہ ہمیں بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے، میں اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہوں ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کے لیے، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ اس کی مخلوق سے تعلق رکھنا، اس کی مخلوق سے پیار کرنا، اس کی مخلوق میں بانٹنا اگر ہو سکے. تو کہا گیا ہے نا کہ کھجور سے بھی اگر کسی کی افطاری کروا دیں تو وہ بھی ثواب بہت بڑا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. باقی لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں. حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بعض بہت غریب لوگ ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. جو بھی دیکھیں اس کے ساتھ ہو سکے تو بھلائی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق دے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو آسودہ بنا سکیں، آسان بنا سکیں. جہاں تک رمضان کا تعلق آپ نے کہا، تو شروع میں جب ہم 83 میں ہوا کرتے تھے تو رمضان موسم گرما کا ہوا کرتا تھا، اور ہم دوپہر کے وقت جو ہے اتنی گرمی ہوتی تھی کہ دوپہر کے وقت یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر ہم گرمی گزارا کرتے تھے. اور یہ بچے جو ہیں وہ بھی گرمی میں پڑھتے تھے، اور 9th 10th والے جو ہیں وہ بھی روزے رکھتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد آہستہ آہستہ اب تو سہولیات بھی بڑھ گئی ہیں، ٹائمز جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں، اور رمضان آسان ہو گئے ہیں، پہلے کی طرح مشکل نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی مہربانی کی ہے. اس اعتبار سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں بچوں کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی غیر رمضان. تکلیف سے مراد پڑھائی میں بھی ہم نرمی کرتے ہیں، ہوم ورک میں بھی نرمی کرتے ہیں. بعض بچے جو ہیں تراویح پڑھتے ہیں، بعض بچے جو ہیں ہمارے حافظ ہیں وہ تراویح پڑھاتے بھی ہیں، ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں، بچے بھی بعض پڑھاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ کم از کم مانسہرہ کے 2-3 مسجدوں میں ہمارے ابھی پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ وہاں پر قرآن مجید جو ہے وہ سنا رہے ہیں. یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو بہرحال میری تو یہی گزارش ہے، سب سے یہی گزارش ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اس
रमज़ान मुबारक से फ़ायदा उठाते हुए इनकी बरक़ात से ज़ाहिर बात है इस रमज़ान मुबारक में जो फ़राइज़ हैं वो 70 गुना हो जाते हैं, जो नवाफ़िल हैं वो फ़राइज़ के बराबर हो जाते हैं। और इस तरह से अगले अशरे में एतकाफ़ शुरू हो रहा है, तो एतकाफ़ जो है ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। तो उसमें कल में मौलवी साहब हमें बता रहे थे कि एक फ़र्ज़ पर एतकाफ़ में एक फ़र्ज़ पर 37,80,000 ये नेकियां जो है ये मिलती हैं एक फ़र्ज़ पर। तो मैंने फिर कहा कि ये तो 5 नमाज़ें हम पढ़ते हैं, 5 फ़र्ज़ करते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये 10 दिन गुजरेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई किया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 वक्त की जब मल्टीप्लाई किया तो 18 करोड़ 50 लाख, और जब इस 10 दिनों का हिसाब किया तो 1 अरब और 85 करोड़ नमाज़ों का सवाब हमें मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म की सेल लगी हुई है नेकियों की। एक पैकेज आए हुए हैं ना, बड़ा पैकेज। हाँ, आए हुए इस पैकेज को हर एक हासिल करने की कोशिश करें। और ये भी याद रखें कि हम अगर रमज़ान मुबारक में भी वही हमारी तबीयत में, हमारे इसमें रहन सहन में, हमारे खाने पीने में अगर तब्दीली ना आई और हमने दूसरों का ख्याल न किया तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान हम ज़ाय कर रहे हैं। सीधी सी बात है, दूसरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं तो ये अखबारात पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि आया आज फ़लाँ जगह पर कत्ल हो गया, रमज़ान में आज फ़लाँ जगह पर लड़ाई हो गई है। तो रमज़ान तो एक सब्र का महीना है, इसमें हमें कोई अगर हमसे झगड़ना भी चाहे तो हमें ये कहना चाहिए जी कि रमज़ान है, मेरा रोज़ा है, कम अज़ कम अगर आपका नहीं है तो अपने रोज़े का एहसास करके अच्छी तरह से दूसरों से पेश आएँ। निचोड़ यही है इस्लाम का कि करो मेहरबानी तो मैले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा को जन्नत का हक़दार, चूँकि आखिरी अशरा जो है इसमें जहन्नम से खलासी है और जन्नत का हक़दार ठहराने का अशरा है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह यकीनन सब के अल्लाह जहन्नम से खलासी करे। और दुनिया में भी हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छे ताल्लुकात जो हैं, ये जो नफ़रतें अब फैल रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़हर कातिल हैं। और ये सकूत बगदाद जो है ये हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इससे हमें महफूज करे और अल्लाह ताला एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करे। हम पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इस तरह से मुसलमान हैं तो फिर भी इस पर भी हमें फ़ख्र है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और ये हमारा तुरा इम्तियाज़ है। हमारा दीन जो है इस पर अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में और इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। दोबारा सर माशाल्लाह हमारे लिए ये बड़े आज़ी और फ़ख्र की बात ये है कि गार्डन पब्लिक स्कूल से फ़ारुक़ तहसील होने वाले 80% बच्चे जो है वो इस वक्त आला ओहदों पे हैं। अगर आला ओहदों पे नहीं भी है लेकिन वो खुशहाल हैं, तो वो खुशहाल हैं। और वो हर बच्चा जो है वो किसी एक बच्चे की कफ़ालत भी कर सकता है या किसी एक फैमिली को रमज़ान का राशन भी दे सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी अरसे में उनके लिए आप ख़ुसूसी तौर पर ख़ुसूसी तौर पर, और वो यकीनन करते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा एक तरफ से भी उनकी खिदमत में ये एक गुजारिश है कि कम अज़ कम और नहीं है तो राशन पैकेज जिस तरह से आपने कहा है, और प्लस एक कम अज़ कम घराने के एक फ़र्द को एक जोड़ा कपड़ों का जो है ये लेकर देना जो है ये उनके लिए लाजमी है, लेकर दें ताकि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले, उनको अपने बच्चों की खुशियाँ अल्लाह नसीब करे और वो आसूदा हाल हों। और आसूदा हाल इसी तरह से ही होंगे कि वो दूसरों के साथ इस रमज़ान मुबारक में और इस आखिरी अशरे में बेहतरीन तरीके से लोगों का ख्याल रखें और इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखें। हर एक की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा जाए। और कहते हैं कि अगर दायां हाथ देने वाला है तो बाएं हाथ को पता न चले। अच्छा। तशहीर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, आपकी करें आपकी बात मैं काट रहा हूँ। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आखिर में अपना तजुर्बा कीजिए, क्योंकि आप कहा करते हैं कि बांटने से हमेशा मिलता है। मिलता है, यकीन करें मिलता है, 10 गुना मिलता है। मैं कहता हूँ मेरा ईमान इस बात पर है कि आप 1 रुपये लगाएंगे 10 रुपये ज़रूर आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मगरब से पहले पहले मिलेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये छोटी बातें नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला तो उसकी रज़ा के लिए जो काम किए जाते हैं, वो तो 2 पैगंबर हैं, तो उन 2 पैगंबरों से एक यतीम की दीवार बनाता है। सूरह कहफ में जो वाक़या है, दीवार क्यों बनाई जाती है? गाँव वाले खाना नहीं देते हैं, लेकिन दीवार इसलिए बनाई जाती है कि इसका बाप एक साले था, साले इंसान था। तो हम अगर ठीक होंगे तो हमारी औलादें ठीक होंगी, जब हमारी औलादें ठीक होंगी तो मुआशरा ठीक होगा, जब मुआशरा ठीक होगा तो बस फिर
یہ دنیا جو ہے یہ بھی جنت کا نمونہ پیش کرے گی. اور اگر ہم یہی رمضان میں روپے کی چیز اگر 10 روپے میں دیں گے تو یہ تو ہو جائے گا, ہم منافع خور تو بن جائیں گے, لیکن اللہ کے ہاں جو ہماری قدر و منزلت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری تمام لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ یاد رکھیں, مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید تو لیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دولت چھین لی, فصلیں چھین لی. ایز اے ریزلٹ قحط پڑا پھر 7 سال تک, اور اس قحط کو بھی پھر ختم کرنے میں یوسف علیہ السلام نے کردار ادا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر ایک, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا مبلغ ہوں یا بڑا عالم ہوں یا بڑا ادنا مسلمان ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین پر چل کر ہی ہم اپنے دین اور دنیا کما سکتے ہیں, ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے بس. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. آدمی کام یزیدیت کا کرے اور بات حسین کی کرے تو بچے جو ہے وہ حسین نہیں ہو نہیں سکتا, ہم نہیں بن سکتے بچے. نہیں بن سکتے ہیں. بچوں کو حسین بنائیں, اور حسین تب بنیں گے کہ حسینی کا پہلا کام جو ہے وہ دوسرے کا خیال رکھنا اور معاف کرنا اور سخی ہونا اور دوسرے کو برداشت کرنا. آپ جتنے بھی ہیں, ظاہر بات ہے ہم سب حسینی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے, قابل قدر ہیں, اور ان کی اہل بیت پر تب ہی ہم چل سکتے ہیں کہ ہم زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو 200 خاندان اس وقت زیر کفالت تھے. 200 خاندان اس زمانے کی بات, بے یار و مددگار اکیلے. حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں, سارا کچھ مکہ مکرمہ میں واپس آئے ہیں, دوبارہ آئے ہیں, تو وہ انہوں نے لوگوں کی کفالت کی ہے. 200 خاندان ان کے زیر کفالت تھے. تو ہمیں بھی کم از کم اگر 200 نہیں کر سکتے, 1-2 خاندان تو ہمیں کفالت ضرور کرنی چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ. سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم منافع خوری کریں گے تو یہ ہمارے بچوں سے نکلے گا, ہم زیادتی کریں گے تو یہ ہمارے بچوں سے نکلے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا نہ خاصا شیطانی والا کام کریں اور آپ کے بچے جو وہ مسلمان ہو جائیں. تو معاشرہ اچھا ہونے کے لیے سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے, میرا اچھا ہونا ضروری ہے, پھر ہمارا آنے والا معاشرہ اچھا ہوگا. اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں اور برتاؤ اچھا کریں. 5 روپے بھی یہ صدقہ کریں جو آپ کے پاس ہیں, دیں, لیکن ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ زندگی نعمت ربانی ہے, اس نعمت ربانی کی تعظیم کرو, تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں تقسیم کرو. رمضان مبارک, آنے والی عید کی خوشیاں مبارک. گارڈن پبلک اسکول کے لیے دعائیں, منیر صاحب کے لیے دعائیں. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا کومنٹس میں. آخر میں پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بیماری کا 1 سال ہو گیا ہے. میری بیماری جو ہے وہ پچھلے سال آج کے دن, آج 8 اپریل ہے, تو 7 اپریل کو میرا آپریشن ہوا تھا, اسٹینٹ ڈالے تھے, اور 1 سال پورا ہو گیا ہے. اس پر بھی میں نے 2 نفل پڑھے ہیں کل, کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کیا ہے. اور اس بیماری کی مجھے ایک میری آزمائش نہیں تھی بلکہ مجھے وارننگ تھی. آپ یقین کریں اس بیماری کے بعد میں کم از کم 90% زبان کے اعتبار سے میں تبدیل ہو گیا ہوں. ویسے ہی ماشاء اللہ آپ کی زبان بڑی پیاری ہے, اور اسی زبان کی وجہ سے گارڈن پبلک اسکول کے ادارہ بنا. سر آپ کا بہت